50 ارب خرچ ہو گئے، سال سے زیادہ کی تیاریاں، انتہائی ایکٹیو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ سب ہونے کے بعد جب یہ ہوا تو پھر کیسے؟ موجودہ الیکشن میں جس جماعت نے بظاہر سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی، واضح الفاظ میں عمران خان کی ایسی شخصیت ہے، انہوں نے ان کو ووٹ وہاں بھی دیے جہاں پر کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا، تاکہ بعض جگہ درخت یا کھمبا جسے کہتے ہیں اگر وہ بھی کھڑا تھا، عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق تھا تو لوگوں نے اس کو بھی ووٹ دے دیے۔ ووٹر جو ہے وہ دینی جماعتوں سے مایوس کیسے ہوا؟ شروع میں ہمارے یہاں بڑی جو دینی جماعتیں تھیں، خاص طور پہ ان میں ریجیڈیٹی زیادہ تھی، تو وہ جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو، اس پورے سسٹم کو کافرانہ نظام کہتے رہے۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنی سیاسی پارٹیاں بھی بنا لیں۔ جب سیاسی پارٹیاں بنائیں تو کچھ ایسی بھی چیزیں دیکھنے میں آئیں کہ اب گھوڑا بھی نچایا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتراکھنڈ میں ہلدوانی میں ایک مدرسے کو مسمار کیا گیا۔ جو انڈین مسلمز ہیں، اگرچہ تعداد میں، کوانٹٹی میں ہم سے بہت زیادہ ہیں، اندازہ یہ ہے کہ 35 کروڑ ہوں گے، لیکن بس ایک ہجوم ہے، بہت زیادہ خوف ہے وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے اندر، مطلب ہندو مار دیں گے، مار پٹائی کریں گے۔ یہ انڈیا کے دستور کے اندر یہ بات موجود ہے، مذہبی عبادت گاہوں کو تحفظ ہے، تو پہلے وہ ایک جماعت، ایک وجود تو بنیں گے، ایک جسد ملی تو بنیں گے، اس کے بعد ان کے اندر قانونی جدوجہد کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے، اور انہیں پتہ ہو یہاں ہم نے مسلمانوں کو چھیڑا تو مسلمان سارے کے سارے تمام مسلمانوں کو ایک ہی موقف ہوگا۔ پر یہ داخلی سطح پر ملت نہیں ہے، عالمی سطح پہ ایک ملت ہے، اور یہ ملت ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر حسن مدنی جو میرے بھائی ہیں، ڈاکٹر زبیر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سوال کرتی ہوں ڈاکٹر حسن مدنی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا تبصرہ ہے الیکشن پر، اس کے نتائج پر، اور جو اسے حاصل وصول ہوا اس پر؟ کیونکہ 550 ارب خرچ ہو گئے، اور جو ہے سال سے زیادہ کی تیاریاں، اور انتہائی ایکٹیو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ سب ہونے کے بعد جب یہ ہوا تو پھر کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں الیکشن 2024 کے بعد جو بات ایک تلخ حقیقت بن کر سامنے آئی ہے کہ لوگوں نے دینی جماعتوں کو سیاست کے میدان میں ان کو زیادہ ان سے امیدیں ختم کر لی ہیں، اور میرا خیال یہی ہے کہ ماضی کے کئی مسلسل الیکشنز کے بعد اس بار جو دینی جماعتوں کو نمائندگی ملی ہے وہ غالباً ماضی میں سب سے کم ہے۔ یہاں بعض باتیں قابل غور ہیں۔ ایک پہلو تو یہ بھی سوچنے والا ہے کہ آج تک اسلامی جمہوریت سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے، اس میں امید جو ہے اس سے اسلام پسندوں کو، مسلمانوں کو، دینی جماعتوں کو ہی شکوے شکایتیں تھیں۔ الجزائر میں شکوے کا مسئلہ پیش آیا، مصر کے اندر یہ شکایت تھی، پھر حماس، جہاں پر حماس بھی بہت بڑی کامیابی انہیں اسلامی جمہوریت میں ملی ہے، اس کے باوجود ان تینوں کو اقتدار میں پھر ویسے حصہ نہیں ملا، انہیں ویسے قبول نہیں کیا گیا، یا بہت جلدی ان کے تختے الٹ دیے گئے۔ تو آج اس جمہوریت کے ساتھ جو لبرلز ہیں پاکستان میں، اس سال جو نتائج آئے ہیں، ان نتائج کے ساتھ جو شکوہ عرصہ دراز سے اسلامی جماعتوں کو رہا ہے، اب وہ شکوہ اس وقت اس میں ان کے ساتھ شریک ہیں لبرلز بھی۔ لبرل ہی شریک نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ عالمی قوتیں بھی شریک ہیں۔ اس سے ایک طرف یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ پاکستانی ہم لوگ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں تو ہمیں عالمی طاقتیں کوئی زیادہ پریشان دباؤ نہیں ڈالتی، اصل میں ہماری اپنی یہ منشا ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے جو فیصلہ چاہا تو امریکہ نے اس پر مساہمت کی، برطانیہ نے، یورپی یونین نے جو بھی بیان دیے، لیکن جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا۔ اس کا مطلب ہم نے جو کرنا ہوتا ہے اپنی مرضی سے ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو یہ والا ہے کہ یہ جمہوریت جس سے امیدیں منقطع ہوئی تھی دینی جماعتوں کی، اب اس وقت اس جمہوریت کے ساتھ جو ہے وہ لبرل جو ہیں وہ بھی مایوس نظر آتے ہیں کہ ان کے ووٹوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ انہیں مایوسی کی طرف دھکیلتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جمہوری نظام کے اندر طاقت کے ایسے مراکز موجود ہیں کہ وہ مراکز اگر کسی اور سمت میں چلنا شروع کر دیں تو اس وقت اس کا حل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاکستانی معاملے میں انتظامیہ یا اور ایسے ادارے جو ہیں، اگر وہ ان کا کچھ عزم بن جائے تو جتنے مرضی قانون سازی، جتنی مرضی اس کے لیے جو ہے وہ کوڈیفیکیشن کر لی جائے، ذیلی قوانین، عدالتیں بنا لی جائیں، اگر ان تمام کا ایک موقف ہو جائے تو اس موقف کے اوپر جو ہے نا پھر انہیں ظاہری نظام یا ظاہری قوانین کسی کام پر مجبور نہیں کر سکتے، اور متوازی ایسے ادارے موجود ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات قابل غور ہے۔ ایک اور جو پہلو قابل غور ہے تو ہماری ان موجودہ الیکشن میں جس جماعت نے
بظاہر سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی، وہ بھی بعض نعروں کی کامیابی ہے اور بعض شخصیتوں کے سحر کی کامیابی ہے۔ تو یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے، جیسے اس واضح الفاظ میں عمران خان کی ایسی شخصیت ہے کہ ان کے بعض نعرے ایسے ہیں جن نعروں پر لوگوں نے، وہ جیل میں ہیں اور ان نعروں پر لوگوں نے ایسا یقین کیا کہ جس یقین کے بعد لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے ان کو ووٹ وہاں بھی دیے جہاں پر کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا، تاکہ بعض جگہ درخت یا کھمبا جسے کہتے ہیں اگر وہ بھی کھڑا تھا تو اس کا اگر تعلق تھا عمران خان کے ساتھ، کوئی تعلق تھا، تو لوگوں نے اس کو بھی ووٹ دے دیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظریہ بھی دیا ہے، ایک شخصیت بھی دی ہے، ایک کلمہ بھی دیا ہے، لیکن اس کلمے سے، اس شخصیت سے ہمارا ایسا جذباتی تعلق کیوں نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کے پاس سب سے عظیم لیڈر موجود ہیں، جس سے عظیم لیڈر کے ان کے مقابلے میں کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کا اسوہ اور ان کی ذات، اس میں خوبی، حسن و جمال کی ہر وہ خوبی موجود ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت ایسی نہیں کہ وہ ایک ایسے لیڈر کو پیش کرے، اس لیڈر کے کردار کو، اس پہ حسنہ کو پیش کرے، اس کے پیغام کو پیش کرے، جس سے دنیا میں اس سے بڑا قائد کوئی نہیں تھا۔ اور ہمارے پاس ایسا نعرہ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعرہ دیا تھا۔ آپ نے کہا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ تم اس کلمے پر چلو گے تو تم دنیا میں عرب پہ بھی حکومت کرو گے اور عجم پہ بھی حکومت کرو گے۔ آج ہمارے پاس ایک نعرہ ہے اور وہ نعرہ یہ ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس نعرے کے اوپر پوری قوم اکٹھی ہو گئی اور یہ غلامی کو ختم کرنے کا نعرہ ہے، تو لوگوں کو اس نعرے پر تو یقین ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پر یقین کیوں نہیں ہے؟ اور وہ ہماری دینی جماعتوں کو یا ہماری جو عام مین سٹریم کی سیاسی جماعتیں، ان سے اس نعرے کی وہ توقع کیوں نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کے خاتمے کا نعرہ لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفت کا نعرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مدینہ والو، 3 چیزیں میں تمہارے پاس لایا ہوں، تم مجھ سے پہلے تم میں لڑائی تھی، اللہ نے تمہیں اکٹھا کر دیا، تم غریب تھے، اللہ نے تمہیں مالدار کر دیا، اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ، تمہارے اندر جو ہے وہ تقسیم تھی، تمہارے اندر جنگ تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں امن و امان عطا کر دیا۔ تو اسلام بھی تو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن ان نعمتوں کے حاصل ہونے پر نہ ہمیں یقین ہے، نہ ہم اس کو نعرہ بناتے ہیں۔ تو یہ بات بھی سوچنے کی بات ہے کہ شخصیت بھی ہمارے پاس سب سے اعلیٰ موجود ہے، پیغام بھی سب سے اعلیٰ موجود ہے، اور دنیا کے نہیں آخرت کا پیغام اور اس کی مثال بھی موجود ہے، اور تب بھی ہم اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بہرحال دینی حوالے سے اسلام، یہ نبی کریم کی جو تینوں باتیں ہیں، یا آپ کا نعرہ، یہ سیاسی نعرے ہیں آپ کے، آپ نے سیاسی نعرہ دیا تھا دنیا کی سپر پاور بن جاؤ گے، یہ غربت کا نعرہ آپ نے دیا تھا، یہ ایک سماجی نعرہ ہے۔ تو یہ نعرے کیوں نہیں ہم لوگوں کو دیتے، لوگوں کو کیوں یقین نہیں آتا؟ میں یہ نعرے کی بات دینی جماعتوں سے نہیں کہہ رہا، یہ نعرہ مسلم لیگ دیتی کیوں نہیں دیتی اسلام کی بنا پر، یہ نعرہ پی ٹی آئی اسلام کی بنا پر ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے، لیکن ریاست مدینہ کے نام پر اللہ کے نبی کی جو عملی تعلیمات ہے، جن تعلیمات کے ساتھ یہ نعرے قائم ہوتے ہیں، تو وہ یہ نعرے کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ نعرے تو عین حقیقی نعرے ہیں جو ہمارے پاس اللہ نے اسلام کی نعمت سے ہمیں عطا کر رکھے ہیں۔ تو یہ باتیں بھی سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی باتیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ لوگوں سے پوچھیں تو لوگوں نے اپنے آپ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ دینی جماعتوں کو ووٹ دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ باقی لوگ بھی ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ ووٹ تو ہم دینی جماعتوں کو ہم نے دیا ہے 5-6%، لیکن اللہ سے رحمت کی امید، سب کو رب کریم سے رحمت کی امید موجود ہے۔ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آخر کار کامیاب اللہ نے رحمت ہم پر ہی کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا عمل ایسا عجیب سا ہے کہ ہم ووٹ دینے کے لیے اسلامی جماعت کی طرف جانا نہیں چاہتے، اور ووٹ دینے کے لیے ہم ایسے نظریات پر چلتے ہیں، ہمارا کبھی اسلامی نظریہ ہے نہیں وہاں پر، لیکن امیدیں ساری رب کریم سے ہی۔ ایسے ہی ہے، ایک آدمی نماز بھی نہ پڑھے، ایک آدمی صدقہ بھی نہ دے، ایک آدمی سچ بھی نہ بولے، ایک آدمی فحاشی کو ترک بھی نہ کرے، اور کہ رب کریم کو اس پر رحمت کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب ہم نے ووٹ کس کو دیے تو رحمت، اللہ سے رحمت کی امید کیوں؟ اس کے بعد پاکستان پر اگر مسئلہ ہو تو اللہ پاکستان کو مسائل سے نکال دے، اللہ ہم پر رحمت کرے، تو کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو قبول کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا؟ کیا ہم نے اس پر کسی جماعت نے اس کے لیے دعویٰ کیا اور ہم نے اس کی بات پر لبیک کہا، یا جس جماعت نے اعلان نہیں کیا تو لبیک ہم کس بات پر کہتے ہیں؟ تو امید بھی اسی سے رکھنی چاہیے۔ تو عجیب سی بات ہے، یہ تیسرا تبصرہ ہوا، یعنی جو بویا وہ کاٹا، جو ہم بو رہے ہیں، ہم امید کچھ اور رکھ رہے ہیں۔ ہم نے بویا ہے یہاں پر فصل، ہم نے بوئی ہے چنے کی، اور امید ہم رکھ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ گنا کیوں نہیں نکل رہا۔ تو ہمارا کردار تو یہ ہے کہ ہم نے 5% ووٹ بھی نہیں دیے اللہ کے کلمے کی بات کرنے والوں کو، اور اللہ کے کلمے کی بات، اور ہم امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ عجیب سا تضاد ہے، اس تضاد سے، ان شبہات سے ہمیں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا میں معاملات بڑے سیدھے سیدھے 2-2-4 کی طرح ہی ہیں، جو کریں گے نتیجہ بھی وہی ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ لگ رہا تھا پرسنلی
کہ جو عوام کے اندر مایوسی تھی اور جس طرح سے سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی پچھلے دنوں، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ اس کا نیگیٹو افیکٹ پڑے گا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس وقت میں انشاءاللہ دینی جماعتوں کو نمائندگی ملے گی، لیکن سرپرائزنگلی آپ نے دیکھا کہ دینی جماعتیں تو بالکل ہی وہ آؤٹ ہو گئی. ایسے ہی. تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے ووٹر جو ہے وہ دینی جماعتوں سے مایوس کیسے ہوا؟ دیکھیے اس میں بہت سے عوامل ہیں، کچھ تو تاریخی عوامل ہیں، کچھ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں سوشل یعنی عوامل ہو سکتے ہیں، اس کی محرکات ہو سکتے ہیں، کچھ سیاسی بھی ہیں. تاریخی عوامل کی بات کریں تو ہمارے ہاں جو دینی طبقہ ہے وہ بہت بعد میں آ کے الیکشن کا حصہ بنا ہے یا انتخابی سیاست، کیونکہ شروع میں ہمارے ہاں بڑی جو دینی جماعتیں تھیں خاص طور پہ ان میں ریجیڈیٹی زیادہ تھی، تو وہ جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو، اس پورے سسٹم کو کافرانہ نظام کہتے رہے. بعد میں پھر انہوں نے اپنی سیاسی پارٹیاں بھی بنا لیں. جب سیاسی پارٹیاں بنائیں تو کچھ ایسی بھی چیزیں دیکھنے میں آئیں کہ اب گھوڑا بھی نچایا جا رہا ہے، اور وہ مطلب پہلے جمہوریت ڈیموکریسی حرام تھی، کفر تھی، تو اب اس کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، ڈھول پیٹا جا رہا ہے، گھوڑا نکالا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ مزار پہ حاضری بھی ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو دینی جماعتوں کی انٹری ہے وہ لیٹ ہوئی ہے. ہاں جماعت اسلامی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیام پاکستان کے پہلے سے جو ہے وہ انتخابی مطلب سیاست کے اندر ہے، بہرحال انتخابی سیاست میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو زیادہ تر دینی جماعتیں ہیں وہ عصر حاضر کی پیداوار ہیں، مطلب بہت بعد میں آ کے بنی ہیں. تحریک لبیک ہو گئی، اگرچہ اس کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے، کوئی 2 ملین پلس انہوں نے ووٹ لیے تھے. لاسٹ جو الیکشن ہوا تھا 2018 کا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ لیٹ انٹری ہوئی ہے تاریخی اگر آپ عامل کو دیکھیں. دوسرا جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دینی طبقہ یا جن کے ساتھ کوئی مولوی کا ٹیگ لگا ہوا ہے، ان کا جو سوشل آپ کہہ لیں کہ ایک پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا فارمرز ہیں، کسان ہیں، گاؤں دیہات سے ان کا تعلق ہے. دوسرا جو سیاست کے اندر ان ہے، سیکولر طبقہ کہہ لیں، لبرل طبقہ کہہ لیں، یہ جاگیردارانہ نظام کے آپ کہہ لیں کہ جی حواری تھے، یا ان کے آباء و اجداد نے برطانیہ جب یہاں پر تھا تو بڑی بڑی جاگیریں حاصل کیں، اس وقت سے یہ لوگ سیاست میں تھے، یعنی اس میدان کے پرانے کھلاڑی تھے، اور ان کے پاس آپ کہہ لیں روپیہ پیسہ بھی تھا. ظاہری بات ہے الیکشن آپ روپیہ پیسے کے بغیر نہیں لڑ سکتے. اس دفعہ کا بھی تخمینہ یہی تھا کہ 500 ارب تقریباً لگائے، اس میں سے 58 ارب سرکاری تھا. الیکشن کے اوپر جتنا پیسہ لگ جاتا ہے جب آپ کمپین وغیرہ کرتے ہیں تو وہ حرام کا پیسہ تو آپ لگا سکتے ہیں، حلال کا تو کسی کے پاس اتنا ہوتا کوئی نہیں ہے. تو اب مولوی طبقہ کہاں سے اتنا حرام کا پیسہ لے کے آئے، سیدھی بات. تیسرا جو ایک بڑا فیکٹر بیان کیا جا سکتا ہے، ایک تو یہ تاریخی ہو گیا، دوسرا سماجی، اور تیسرا سیاسی فیکٹر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے مذہبی طبقے نے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا. مطلب ہم زیادہ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بات کرتے رہے، ہم نے مطلب اپنی ساری سیاسی کمپین جو ہے وہ اینٹی اسرائیل، اینٹی امریکہ باتیں کر کے جو ہے وہ چلائی. ٹھیک ہے، وہ ہماری اس سیاست کا، اس کا جو بھی موٹو ہے، منشور ہے، اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال جو انٹرنل ہماری پالیٹکس ہے اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. جیسے دیکھیں دوسری جماعتیں کم از کم نعرے لگاتی ہیں، وعدے دیتی ہیں، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے. اسی طرح سے 1 کروڑ لوگوں کو نوکری دے دیں گے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ہمارے مسائل کی بات ہو رہی ہے، تو لوگوں کو ایک ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے کہ شاید یہ آئیں گے، کوئی چینج آ جائے گی، نوکریاں مل جائیں گی. ملتی تو کوئی نہیں ہے، ساری بات ہے. لیکن مولوی حضرات اس بات کو سمجھ نہیں پائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقہ جو ہے وہ پاکستان کی انٹرنل جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. یہ بات ہمیں ایڈمٹ کرنی چاہیے، تسلیم کرنی چاہیے. ہاں جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں یا JUI کے کچھ لوگ ہیں جو اسکرین پر آتے رہتے ہیں اور پرانے لوگ ہیں، تو وہ آ کے ان کو کچھ عادت ہو گئی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی جو بڑی تعداد ہے، خاص طور پہ نئی جو تحریکیں ہیں ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، تو وہ اس طرح سے سیاست میں نہیں ہیں، سیاسی مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، سیاسی جماعتوں کی تاریخی پس منظر سے، پاکستان کی پوری جو ہے وہ سیاسی تاریخ سے واقف نہیں ہے. تو یہ سب کچھ کا ہمیں جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے پاک سٹڈیز کا، پاکستان کی سیاست کا، اور مطلب ایک جیسے کہتے ہیں کہ جی وہ ہر خبر کے اوپر گہری نظر، جب تک ہمارے اندر کوئی ایسے اسپوکس پرسن نہیں ہوں گے ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کے، تو پھر لوگوں کو کنونس کرنا آپ نے بہت زبردست بات کہی کہ جب تک ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ اس قابل نہیں ہو جائے گا
کہ اپنے دینی علم کو وہ کنیکٹ کر سکے اپنے آس پاس کے حالات سے، تو جب تک شاید وہ لوگوں کے ہارٹس کو ٹچ نہیں کر سکے گا. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، ڈاکٹر حسن سے، یہ بتائیے کہ اس بات کو چھوڑ دیجئے پاکستان میں کیا ہوا، اور اس بات کو بھی چھوڑ دیجئے کہ ہمیں ووٹوں سے کیا یا ووٹنگ سے کیا لینا دینا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاست کے ساتھ کوئی امانت کا، کوئی حمیت کا، کوئی غیرت کا، کوئی اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا بھی کوئی تعلق ہے؟ پاکستان میں جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں، یہ موجودہ الیکشن میری نظر میں تو یہ خالص مادی اور معاشی نقطہ نظر سے الیکشن ہوئے ہیں. ماضی میں تو لوگوں نے کسی نظریے کی بنا پر کبھی ووٹ دیا تھا، لیکن اس بار ہمارے ملک کے جو 5-6 سال سے جو کئی 75 سالوں میں اتنے زیادہ معاشی مسائل اور اتنی انفلیشن وغیرہ نہیں ہوئی اور اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی جو اب پاکستان جس کا سامنا کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ماضی کے بے شمار الیکشن کے برعکس اس بار لوگوں کا جو ووٹ دینے یا نہ دینے کی بنیادی وجہ معیشت میرا خیال ہے اس کا بنیادی نقطہ تھی، اور نظریات کے بارے میں لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں کی. تو بہرحال یہ جو نظریات کی جہاں تک بات ہے اور معیشت کو اہمیت دینے کا معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ رہی کہ پچھلے سالوں میں دینی جماعتوں کو کوئی نہ کوئی ووٹ تو ملتے رہے. غالباً 2018 میں 50 لاکھ کے قریب ووٹ ملے تھے دینی جماعتوں کو، جس کی تعداد اس سال ممکن ہے 2024 کے الیکشن میں 4-5 لاکھ سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ سیٹوں کی تعداد ہی بہت ہی کم ہے. اور اکثر جماعتیں، ہر حلقے کی جو جماعتیں تھیں وہ تمام جماعتیں ان کو سیدھی طرح ان کا صفایا ہو گیا، جیسے تحریک لبیک پاکستان ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، یا پھر سپاہی صحابہ کے جو لوگ تھے کچھ جگہوں سے وہ بہت زیادہ ووٹ لیا کرتے تھے. تو تینوں جماعتوں کو اس پر بہت ہی برائے نام سے ان کو کامیابی ملی. اسی وجہ سے اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے خبر سنی کہ جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے جو ہے وہ ریزائن کر دی ہے اس بات سے کہ وہ ان کی جماعت وہ جو توقع تھی وہ پوری نہیں کر سکی. میرا ذاتی خیال یہ والا ہے کہ اس کے پیچھے ایک جائزہ تو وہ ہے جو آج کچھ دانشور پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں جماعتی مسائل کو، قومی مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کام میں، ہم بہت عرصے سے نہیں آئے تو ہمیں بہت عرصہ پہلے اس کام میں داخل ہونا چاہیے تھا. میری رائے یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر یہ مسئلہ نظریاتی مسئلہ ہے اور ہماری قوم کی تربیت کا مسئلہ ہے، اور یہ تربیت نظریاتی میدان میں بھی ضروری ہے، عملی میدان میں بھی ضروری ہے. اگر یہ دونوں پہلو حاصل نہیں ہم کریں گے تو ہم اس سے پہلے بھی اس کام میں شامل رہتے تو اس کے نتائج نہیں نکلیں گے. بر صغیر میں جو ہمارے ہاں نظام تعلیم ہے، اس نظام تعلیم نے لوگوں کو، یہ نظام تعلیم لوگوں کو ایک ایسی سیکولر سوچ کے اوپر یکسو کر دیتا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار طبقہ ان موضوعات کے اوپر زیادہ مہارت رکھتا ہی نہیں ہے. یہ بنیادی سیکولرزم کا تصور ہے کہ دین کا تعلق جو ہے وہ پرائیویٹ لائف سے ہونا چاہیے اور سوشل لائف سے دین کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ اس بنیادی نظریے کی بنا پر ایسے ہوا، اور جب لوگ یہ بات دیکھتے ہیں، ان کا جب یہ نظریہ یہ بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو کچھ تھوڑی سی تعداد ہے، آپ عملاً یہ دیکھیں کہ معاشرے میں 8-10% لوگ ہیں جو کہ اب روایتی چند سو سال پہلے جو مسلمانوں کا نظام تعلیم یا معاشرہ تھا اس سے وابستہ ہوں گے. اب ان لوگوں کی اتنی کم تعداد اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتی کہ مختلف جگہوں پر دینی جماعتوں کو، جو سیکولر لوگ نہیں ہیں، جو سیکولر سوچ اور ایجوکیشن نہیں رکھتے، ان کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ وہ دینی جماعتوں کو، امیدواروں کو کامیاب کر سکے. اور وہ بھی بہت اس بنا پر ووٹ نہیں دیتے، اگر کچھ تھوڑے بہت ووٹ ملے، بہت سے اس بنا پر نہیں دیتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بھی یہاں پر ضائع چلا جائے گا، یہاں پر بھی کامیابی ہوگی نہیں. تو بنیادی مسئلہ وہ سیکولر سوچ ہے، جس سوچ کو ہماری قوم نے، من حیث القوم پوری پاکستانی قوم نے قبول کر لیا ہو. یہ سوچ نظریات کی سطح پر بھی پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ سوچ عملاً ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے. میں آپ کو عام پاکستانی کے سوچنے کا ایک زاویہ نظر بتاتا ہوں. عام پاکستانی کے خیال میں جو جماعتیں، اسلامی جماعتیں جو اپنا دعویٰ پیش کر رہی ہیں، وہی دعویٰ تو سارے کا سارا مسلم لیگ کا دعویٰ بھی وہی ہے، وہی ریاست مدینہ کا دعویٰ PTI کا دعویٰ بھی وہی ہے، وہی عدل و انصاف کی بات جو بھی پیپلز پارٹی بھی وہی بات ہی کر رہی ہے، اور اسلامی آئین اور قرآن و سنت، سپریم لا، اور یہاں پر تمام چیزیں عدل و انصاف کی باتیں ہوں گی. وہ تمام باتیں تو یہ وہ جماعتیں جنہیں ہم سیکولر کہہ رہے ہیں، وہ تمام باتیں عام مسلمان، جو پاکستان کا عام مسلمان ہے، جو عام تعلیم یافتہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ سارے کام بھی تو، یہ بھی تو اسلامی جماعتیں، یہ کون سی نعوذ باللہ کو کافروں کی جماعتیں ہیں، یہ بھی لوگ بھی تو مسلمان ہی اسلام کی بات ہی کر رہے ہیں نا. اور دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی جماعتیں جو باتیں کہہ رہی ہیں نا، یہ دینی جماعتوں کی باتیں بعض اوقات انتہا پسندی کی باتیں ہیں.
یعنی گویا کہ جن باتوں کو ہم دینی جماعتیں سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو عام معاشرے کا انسان کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں باقی لوگ بھی تو دین کی بات ہی، مسلم لیگ کا جو نام ہے وہی تو مسلم لیگ کی بات ہی ہے نا، اور وہ بھی اسلام شریعت بل انہوں نے بھی پاس کر رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ عدالتوں کا ہو، بینکنگ کا ہو، سیاسی نظام ہو، وہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ عملاً سارے کا سارا نظام وہ اسلام کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ تو کون سا نیا اسلام ہے جو ان لوگوں نے لے کر آنا ہے، بلکہ ہمارے جو اسلام جو دینی جماعت اسلامی جو بات کہے گی، یا جیسے جماعت الدعوہ جو بات کہے گی، یا سپاہ صحابہ جو بات کہے گی، یا تحریک لبیک جو بات کہے گی، تو معاشرے میں مین سٹریم اس کو انتہا ایکسٹریمزم کہتی ہے۔ تو گویا کہ یہ بنیادی تصور کا مسئلہ ہے، ہمیں یہ بات واضح کرنی ہے لوگوں کے سامنے، اس بات کو واضح کرنا نظریے کی بنا پر ضروری ہے، ورنہ اس کے نتائج میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ بالفرض اگر ہم یہ 50 سال بھی یہ کام کرتے رہے، جب تک لوگوں کا بنیادی نظریہ جس تعلیم کو وہ حاصل کر رہے ہیں اس بنیادی تعلیم کے بنا پر ان کے نظریے میں تبدیلی نہیں ہے، تب تک وہ سارے کام، وہ بھی تو اسلامی جماعتیں انہیں سمجھتے ہیں نا جی، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ غیر اسلامی کام کریں۔ تو ہمیں بتانا پڑے گا، اس بنیادی نقطے کو واضح یہ کرنا پڑے گا کہ ایک اسلامی جماعت اس کے ایجنڈے میں اور جو دوسری جماعت ہے اس کے ایجنڈے میں کیا فرق ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا جی وہ لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، عمل وہ نہیں کر رہے۔ اگر عمل کی بات پر غور کریں تو مسلم لیگ ہو گئی، پی پی آئی ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، یا پھر پی ٹی آئی ہو گئی، تو وہ ذرا عمل کم کر رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو ہر وہ سیاسی دینی جماعت جب وہ سیاست میں آتی ہے تو ان کا عملی کردار بھی تو ویسا ہی ہے، عملی کردار میں فرق نہیں ہے۔ جب وہ سیاست میں آتے ہیں تو وہ سیاست میں یہ امکان یہ تھا کہ یہ عمل زیادہ کریں گے، لیکن سیاست کے اکھاڑ پچھاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سیاست میں آ کے بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا اور جماعتوں کو ایسے سیاسی جوڑ توڑ کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سیاسی جوڑ توڑ کی بنا پر ہمارا عام مین سٹریم میڈیا یہ اس طرح لوگوں کو الجھا دیتا ہے۔ تو میرا بنیادی خیال یہ والا ہے کہ دینی جماعتوں کو ووٹ نہ ملنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ نظریاتی الجھن ہے، اور ہمیں یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے، یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ دینی جماعتیں اگر وہ آتی ہیں تو ان کے کام میں وہ انتہا پسندی کیسے نہیں ہے، اور اسلام کا سیاسی ماڈل کیا ہے۔ اگر پیرس میں یا لندن کے اندر جو سیاسی نظام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی نظام سے یا خلفائے راشدین کے نظام سے کیسے مختلف ہے، ہمارا تعلیمی نظام کیسے مختلف ہے، ہمارا عدالتی نظام کیسے مختلف ہے، اور ہمارا اس کے علاوہ جو ہے وہ سیاسی نظام کیسے مختلف ہے، اور اس کے اثرات کیسے معاشرے تک پہنچیں گے، جب تک لوگوں میں کلیئرٹی نہیں ہوتی تو یہ کلیئرٹی دو جگہ پر ہونے کی ضرورت ہے۔ نظریات کے بنا پر بھی کلیئرٹی ہونے کی ضرورت ہے، اور نظریات کے بعد عملی میدان میں بھی کلیئرٹی ہونے کی ضرورت ہے۔ تب لوگوں میں اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ تو اس ساری بات کو کرنے کے لیے ضروری ہے، اگر ہم ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اگر پہلے 50 لاکھ، پچھلے سالوں میں 2018 میں 5.25 کروڑ ووٹرز نے ووٹ دیا تھا، اور ان میں سے 50 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اسلامی جماعتوں کو ووٹ دیا۔ تو اس وقت بھی جب کچھ لوگ بیٹھے تو ہماری یہی رائے سامنے آئی کہ یہ اس وقت سیاست کے اندر سے ہمیں فصل کاٹنے کا ٹائم ہی نہیں آیا، اور اب اس سال دوبارہ بات واضح ہو گئی کہ اب فصل کاٹنے کا وقت اور دور ہے۔ تو وہ جماعتیں جنہوں نے یہ سمجھا کہ فصل کاٹنے کا ٹائم آ چکا ہے اور ہمیں لوگ تو اسلامی نظام چاہتے ہیں، اور ہمیں جا کے ان سے جو ہے وہ اسلامی نظام کی بات کرنی ہے، تو وہ سیکولر حلقوں نے ان کے تو اسلامی نظام کے تصور کو ہی تبدیل کر چھوڑا ہوا ہے، اور یہ تبدیلی نہیں کیا، بلکہ بہت سے مفکر ایسے ہیں وہ سارے نظام کو عین اسلامی کہتے ہیں۔ تو اب اس کے متبادل وہ کون سا ایسا کام ہے جو کام جو ہے وہ جماعت اسلامی کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو دینی جماعتوں سے وہ توقع رکھتے ہیں۔ تو نظریے کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اصل میں یہ وقت ہے دعوت کا وقت ہے۔ بالکل، جو کام ابھی الیکشن فصلیں کاٹنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ فصلیں بونے کا وقت ہے، اور لوگوں کی دعوت پر، تعلیم پر، نظریے پر کام کرنے کا وقت ہے۔ اور ہم نے یہ جو سوچ لیا، تو یہ سوچنا ہمارا ایک متبادل مساوی نظام تعلیم، یہ میڈیا لگاتار لوگوں کی ذہن سازی جس سے مت کر رہے ہیں، ان کی رفتار ہم سے تیز ہے۔ اس لیے اس الیکشن نے دوبارہ یہ ثابت کر دیا کہ الیکشن کے ذریعے سارے اسی کے پلڑے میں سارا اپنا وزن ڈال دیا جائے تو اس کے نتائج نہیں نکلیں گے۔ یہی وجہ سراج الحق صاحب کی جماعت ماشاءاللہ بڑی اچھی جماعت ہے، ان کا بڑا اچھا کردار ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا میں اس نظام سے کچھ مزید حاصل نہیں کر سکتا۔ تو انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہے، تو کھلم کھلا اس بات کا اظہار کریں۔ ہمارے معاشرے میں کل کرنے کا کام سیاست ہی نہیں ہے، سیاست اسلام میں شامل ہے۔ نظریات کے سطح پر تعلیم دیں کہ سیاسی نظریات ہمارے کیا ہیں، عدالتی نظریات کیا ہیں، معاشی نظریات کیا ہیں، اسلام کے ان میدانوں میں اقامت دین کے تقاضے کیا ہیں، یہ بتائیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے اندر معاشرے کا ایک اہم کام دعوت و تعلیم بھی ہے، اور دعوت و تعلیم پر اپنی پوری توجہ صرف کریں۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ، جماعت اسلامی نے یہ کیسے تصور کر لیا کہ جماعت اسلامی صرف ایک سیاسی جماعت ہے؟ جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ہے، اس کا کام اقامت دین ہے، اور اقامت دین صرف سیاست کے میدان میں نہیں ہوتا۔
اقامت دین کا اگلا مطلب اگر پورا نہیں ہوا تو پہلے مطلب دعوت و تعلیم کے باقی ہیں نا، تو ان پر متوجہ ہونا. تو جماعت اسلامی نے کیوں اپنے آپ کو کل سیاسی جماعت بنا لیا؟ میں آپ کی بات کو کل سیاسی جماعت کے بجائے اس کے پہلے مراحل ہیں، دعوت ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، معاشرے کے اندر کام کرنا ہے، اور ان میں سے ایک شعبہ سیاست کا کام بھی کرے. تو جماعت اسلامی اس کا مطلب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ایک دعوتی نظریاتی جماعت کے بجائے دراصل ایک کل سیاسی جماعت ہے، جس کا کل فیصلہ اور کل وزن اس بات میں کہ سیٹیں کتنی ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. میں بس اس بات کو ختم یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ اقامت دین کا نظریہ جامع نظریہ، اور ہماری جماعتیں، دینی جماعتیں پوری اقامت دین کرتی ہے. کل صرف سیاست میں اقامت دین نہیں ہے، وہ اس کا ایک پہلو ہے، لیکن اس سے پہلے دعوت بھی ایک معاشرے کا پہلو ہے، تعلیم بھی معاشرے کا ایک پہلو ہے، تربیت ایک معاشرے کا پہلو ہے، اور اس طرح لوگوں کو آہستہ آہستہ معاشرے کی طرف لے کر جانا. یہ سارے مراحل ہیں، اور ان مراحل کو پورا کرنے کے بعد وہ وقت بھی آ جائے گا جس وقت سیاست کے اندر بات ہوگی اور نظریات کو نکھارنے کی اور لوگوں میں عمل کے اوپر کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. بارک اللہ فیک. میں آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گی کہ پروسیجرل جمہوریت سے نکل کر اگر دینی جماعتیں اپنے سیاست کے ہورائزن کو ذرا اور وسیع کریں تو شاید نتائج اچھے حاصل ہوں گے. اور اب اس کا فیصلہ ہم اپنے ویورز پر بھی چھوڑتے ہیں. ہمارا آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ عوام کو دینی جماعتوں سے کیا کیا توقعات ہیں. زبیر بھائی، دوبارہ بات کرنی پڑ گئی ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے مستقل ہم بات کر رہے تھے انڈیا میں حالات پر، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتراکھنڈ میں ہلدوانی میں ایک مدرسے کو جب مسمار کیا گیا تو ہوا کیا کہ لوگ سب اکٹھے ہو گئے، اور کیا کیا کہ پولیس نے سیدھی گولیاں ماری. کئی افراد موقع پر شہید ہو گئے، 200-250 سے زیادہ زخمی ہوئے. اور اس کے ساتھ جو ہے علاقے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا. آپ یہ دیکھیے کہ رام مندر کے افتتاح کے بعد سے یہ حالات بگڑتے سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خاص طور پہ آواز بلند کی ہے، اور اس نے انڈیا کو بہت زور دے کے تنبیہ کی ہے کہ یہ بلڈوزر انصاف، کیونکہ انہوں نے کرنا یہ شروع کیا ہے کہ جس علاقے سے ان کو خار ہوتی ہے، جس کو یہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں انتہا پسند، یہ وہاں پہ جا کے گھروں کو مسمار کر دیتے ہیں. بالکل وہی والی اسٹریٹجی جو کہ اسرائیل نے اپنائی ہوئی ہے. تو اس پر کچھ آپ مزید بات کیجئے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی طرح آج کل انہوں نے ایک نیا گلگلہ بلند کیا ہے کہ جی آئین کہتا ہے کہ جو یونیفائڈ سول لا ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمیں صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں، فی الحال تو دوسروں کا بھی نام لے رہے ہیں، بعد میں دوسروں کو نکال دیں گے اور ہمیں رہ جائیں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ شریعت سے ہاتھ دھو کے آگے بیٹھو. اس پہ تبصرہ کیجیے، آپ ذرا کیا کہیں گے خاص طور پہ یونیفائڈ سول لا پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو انڈین مسلمز ہیں، اگرچہ تعداد میں، کوانٹٹی میں ہم سے بہت زیادہ ہیں، کوئی تقریباً اندازہ یہ ہے کہ 35 کروڑ ہوں گے، لیکن بس ایک ہجوم ہے. اور وہ ہجوم ہونے کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو پاکستان میں جیسے کمپیکٹ ہیں نا، ایک ساتھ ایک جگہ پہ موجود ہیں جتنے بھی ہیں، اگرچہ تعداد میں بھی کم ہیں، 22 کروڑ ہیں یا 23-24 ہیں، لیکن وہ ایک جگہ پر ہیں. انڈیا چونکہ رقبے کے اعتبار سے بہت بڑی سٹیٹ ہے، تو وہ مطلب بکھرے ہوئے ہیں. بکھرے ہونے کی وجہ سے مختلف سٹیٹس میں ان کی جو قوت ہے وہ مجتمع نہیں ہے. ایک تو بڑا فیکٹر یہ. ہاں، کہیں کہیں جہاں وہ اکٹھے ہیں جیسے حیدرآباد دکن وغیرہ میں، تو وہاں وہ مطلب نظر بھی آتا ہے، اس کا ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ نظر بھی آتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جغرافیائی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مطلب ان کے پاس کوئی آپ کہہ لیں ڈائریکشن اس طرح کی نہیں. دوسرا جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے انڈیا میں اتنی بڑی ہے، لیڈرشپ کا بہت بڑا بحران ہے، بہت بڑا بحران ہے، بہت بڑا کرائسس ہے. ایون کہ دیکھیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی انڈیا میں مطلب کوئی بتا دیں مطلب کس کو ہم فالو کریں. پاکستان میں تو ہم بہت سے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی جن کو ریکگنائز کیا گیا، جن مطلب ایز اے پرسنالٹی بہت انہوں نے کام کیا. تو اب انڈیا میں سوائے ڈاکٹر ذاکر نائک کی مطلب کوئی ایسی پرسنالٹی کہ جس کو آپ جو مطلب جو موجود ہیں، ماضی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، جس کو ہم ایک آئیڈیل فگر کے طور پہ لے سکیں، یا جن کو انٹرنیشنل میڈیا کچھ ریکگنائز کرتا ہے، یا چلیں وہ ایونچولی ان کو بھی تو ملائشیا میں جا کے پناہ لینی پڑی، اسائلم لینی پڑی، وہ نہیں ٹھہر سکے جو انٹرنیشنل کی پالیسی کتنی متوازن ایسے ہی انٹرنیشنل فگر بن گیا. تو یہ بہت بڑا کرائسس ہے لیڈرشپ کا وہ انڈین مسلمز میں بھی. اس کو جو ہے وہ میرے خیال میں پاٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اویسی صاحب ہیں ایک، وہ بولتے رہتے ہیں، چلیں بہرحال وہ ایک اچھی ان کی آپ کہہ لیں کہ جی کنٹریبیوشن ہے.
انڈین پالیٹکس میں. لیکن زبیر بھائی میں نے اویسی صاحب کے جو بیانات ہیں نا ان میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بہت جگہ پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ پلیزنگ پالیسی ہے ان کی, اور خیر ان کی مجبوری بھی ہے, وہ جو قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ساری زندگی پروو ہی کرتے رہیں گے کہ ہم انڈین ہیں, وہ چیز نظر آتی ہے جس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے بیانات میں وہ جان پڑتی نہیں ہے وہ جو جان ڈالنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک اور جو بڑا فیکٹر میں نے نوٹ کیا وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ خوف ہے وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے اندر, مطلب ہندو مطلب مار دیں گے, مار پٹائی کریں گے, یہ وہ عموماً ٹھیک ہے, کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں مسلم جو ہے وہ کمیونٹیز موجود ہیں تو وہاں وہ خوف کی کیفیت نہیں ہوتی, تو وہ عام طور پہ سوشل میڈیا پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں, پتہ نہیں پاکستان میں لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح یورپ میں مسلمان بکھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے انڈیا کے اندر بھی بعض کے اکثر مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان بہت کم تعداد میں ہیں, تو وہ انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں, ان کو مندر بھی جانا پڑتا ہے ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے, مسجد بھی جاتے ہیں, مندر بھی جاتے ہیں, اور یہ عام ہے وہاں پر. اور صرف یہ کہ وہی آپ کی والی بات کہ جی ان کو بتانا ہے کہ جی ہم سیکولر ذہن کے ہیں, کوئی زیادہ وہ مذہبی نہیں ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انڈیا کے اندر جو سیاسی جماعتیں اس وقت مطلب حکومت میں ہیں یا غالب ہیں, تو وہ وہی ہیں کہ جو ہندوتوا کے جو ان کے یہاں ایک ایکسٹریمسٹ قسم کا ہندو مت کا نقطۂ نظر ہے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. وہاں کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنا یہ مسلمانوں کے یہاں ایک عام سی چیز ہے, اور اس میں بھی بہت سے شاید دل سے نہیں شرکت کرتے, صرف وہ یہی ہے کہ وہ ہندوؤں کو صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم زیادہ مذہبی نہیں ہیں. تو یہ بہرحال بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں آپ کہہ لیں کہ جی بہت اذیت ناک ہے یہ کیفیت. اور دوبارہ ہم سوال جو ہے اپنے ویورز پر چھوڑتے ہیں, آپ کے خیال میں اس کیفیت میں جس کا کہ زبیر بھائی اظہار کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈین مسلمان کیا کر سکتا ہے, اور پاکستان میں بیٹھا اور باقی دنیا میں بیٹھا ہوا مسلمان اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اب آئیے ذرا تھوڑا سا غزہ کی طرف آ جائیں. ایک دم صورتحال ذرا زیادہ ہی گھمبیر ہو گئی ہے, اس لیے کہ سارے خطے کو خالی کر کے رفح کے بارڈر کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. اس وقت رفح کے بارڈر پہ ڈاکٹر صاحب 14 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ جمع ہیں, اور 5واں دورہ کیا ہے اینتھنی بلنکن نے شرق اوسط کا, یعنی مشرق وسطیٰ کا, جو اس کا ناکام ہوا ہے کیونکہ وہ سیز فائر نہیں کروا پائے. اب اس وقت عالم یہ ہے کہ اس کے اینتھنی بلنکن کے واپس آنے کے بعد فوراً سعودی عرب نے وزرائے خارجہ کی میٹنگ بلائی, 5 وزرائے خارجہ کی, اور ادھر سے مصر نے, کیونکہ آدھا رفح جو ہے وہ مصر میں ہے نا, اور آدھا رفح جو ہے وہ ادھر اس میں ہے. اور کیا ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم تو اپنا آپریشن شروع کریں گے, اللہ نہ کرے اگر یہ آپریشن شروع ہوتا ہے تو یہاں پر بہت بڑا نقصان ہوگا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ادھر سے بحر احمر میں جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ, لیکن ایک جو چیز ہمیں اچھی نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ بحر احمر کے آس پاس جو خطہ ہے, جو گلف ریاستیں ہیں, خاص طور پہ عمان کا لاسٹ ٹائم آپ نے ذکر کیا تھا, ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ علاقائی سالیڈیرٹی جو ہے اس کا احساس کیا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اس پہ تبصرہ کیجیے. میرا خیال یہ ہے جو بات آپ نے ذکر کی ہے انڈیا کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں, یہ دونوں ایک ہی جیسے مرلے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے تائید حاصل کر رہے ہیں. جو کام اسرائیل کے اندر ہو چکا ہے وہ کام کشمیر کے اندر کیا جا رہا ہے, اور وہ کام آہستہ آہستہ پورے انڈیا کے اندر بھی اس کو پھیلایا بھی جا رہا ہے, اور دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ پوری تائید اور حکمت عملی کفر کی ساری حاصل ہے. میں دوبارہ یہاں یہی بات ہی کہوں گا کہ میرے خیال کے اندر یہ سارا کلیئرٹی نہ ہونے کا معاملہ ہے اور کنفیوژن کی بات ہے, اور کنفیوژن کا یہ حل نہیں ہے کہ اس کنفیوژن کے اندر ہم اور آگے پڑھیں. جب تک بالکل واضح اور کلیئر نہیں ہو جائیں گے اور قرآن و سنت کی بنا پر ہم ان کے بیان کردہ عقائد کو پوری طرح ذہن نشین نہیں کر لیں گے, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ کوشش کرنا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر چلتے رہیں گے, اور یہ ہم اگر اسلام کا نام زیادہ نہ لیں اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ مل کر چلتے رہیں قبول کر لیں, تو اس طرح کر کے کام چل جائے گا. یہ بات ساری واضح ہو چکی ہے کہ ایسے کبھی کام نہیں ہوگا. کفر کبھی بھی مسلمانوں کو قبول نہیں کرے گا. وہ قرآن کریم میں واضح سی بات ہے, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ اصولی بات ہے, اور اس کے اوپر جب تک ہم اپنے دین کو چھوڑ کر حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ان کے ملت کی پیروی شروع نہیں کر دیں گے, اس سے پہلے کوئی رستہ نہیں ہے, جتنا مرضی سافٹ ہو جائیں, کیونکہ کفر بہرحال ہماری طاقت کو, ہماری بنیاد کو سمجھتا ہے. تو
اس کے لیے پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے، اور انڈیا کے لوگوں کو جو اب فلسطین کے اندر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، انڈیا کے لوگوں کو واضح ہونا چاہیے وہ ایک حالت جنگ میں ہے، اکیلے وہ حالت جنگ میں نہیں ہے، پوری دنیا کے تمام مسلم ملکوں کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ ان کا بعض حصہ حالت جنگ میں ہے، اور جو باقی ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے باقی ممالک کے ساتھ بھی وقت آنے پر ویسے ہی کچھ ہونا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ لائن لگی ہوئی ہے، باتیں واضح سمجھنی چاہیے، کچھ اللہ کو ماننے والے ہیں، کچھ حزب اللہ ہے، اور کچھ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ بات واضح۔ اب اس کے بعد جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور اس بات کو آگے جتنے بھی کام ہے بطور حکمت عملی کرنے چاہیے، لیکن سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے، تو ہمارے پاس کیا طاقت ہے؟ جیسے ڈاکٹر زبیر صاحب نے فرمایا، سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ملت کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک جسم کی طرح بنایا ہے، اور یہ جسم ملک کے اندر بھی ایک ملت ہے اور ملک کے اندر بھی باہر ایک ملت ہے، اور پوری دنیا کے تمام مسلمان ایک ملت ہیں، اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے، اس اتنی بڑی طاقت کا دنیا میں کہیں سامنا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ مسلمان، جیسے ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ انڈیا کے اندر رہتے ہوئے ان مسلمانوں میں یہ شعور ہو کہ ہمیں آپس میں منظم ہونا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے معاشرے کے اندر مسلمان رہتے تھے، ایک بڑے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک چھوٹا معاشرہ ان کا موجود تھا، ان کا نظم اجتماعی ایک موجود تھا، رسول اللہ سے وہ گائیڈنس اور ہدایت لیتے تھے، اور آپ نے جب انہیں کہا ہجرت حبشہ کر لو تو انہوں نے اس وقت ہجرت حبشہ بھی کی، لیکن ان کا ایک نظم اجتماعی بڑے معاشرے کے اندر ایک اور نظم اجتماعی موجود تھا۔ اسی طرح پاکستانی معاشرے میں یا امریکی معاشرے میں آپ کے علم میں ہوگا، امریکی معاشرے میں یہودی کمیونٹی کا ایک اپنا نظم اجتماعی نیچے موجود ہے، اور پاکستان میں بعض گروپ ایسے ہیں پاکستان میں رہتے رہتے حکومت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں کے رشتے اتنے مضبوط ہیں کہ واپس میں ان کے رابطے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ فلاں کمیونٹی کا ایک آدمی ہوگا، اس کو وہ کہاں کہاں تک پہنچائیں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان میں 3-4 ایسے گروپ ہیں جو اس طریقے پر کام کرتے ہیں۔ تو انڈیا کے مسلمانوں کو اتنا وقت گزرنے کے بعد اس بات پر کیوں ادراک اور پورا شعور نہیں ہوا کہ بھی ہمیں اس ہندوؤں سے یا غیر مسلموں کے ساتھ ہم ساتھ چل کر ہمیں کچھ ملے گا نہیں، ہمارے درمیان میں ایسی واضح قوت، ہماری لیڈرشپ اور ہماری حکمت عملی اپنی طے ہونی چاہیے، اور ہماری پوری قوت ہونی چاہیے، اور قوت کے مقابلے ہمارا ایک پورا جو ہے مزاحمت کا ایک پورا نظام ہونا چاہیے۔ ملک میں کسی ایک جگہ پر جب یہ کام کیا جائے تو پورے ملک میں اس کے کیا کیا متبادل ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی طاقت ہے، 30-35 کروڑ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، اور یہ 30-35 کروڑ جو لوگ ہیں، پہلے تو انہیں اپنی داخلی قوت کا احساس یہ داخلی قوت ان کو نظریہ دیتا ہے، ان کا ملت کا نظریہ دیتا ہے، اسلام کی بنیادیں دیتے ہیں۔ اگر اس کو چھوڑتے جائیں گے تو پھر وہ اسلام کے نام پر صرف ان کو آزمائشیں تو ملیں گی، اسلام کے نام پہ برکت کوئی نہیں مل رہی۔ تو وہ یونیفائڈ سول لا کا تو مقصد ہی یہی ہے۔ پہلا کام تو انہیں یہ کرنا چاہیے۔ اب حکمت عملی کے بھی اسلام میں مراحل ہیں۔ حکمت عملی یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ پہلے ہمارے بڑھ جائیں یا ظاہر کرنا شروع کر دیں، لیکن داخل میں تو اس بات کو سمجھ لیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں جو گروپ یہ کام کرتے ہیں وہ اپنے ظاہر میں کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے ہم کیا ہیں، لیکن اندر سے وہ کیا ہوتے ہیں، یہ بھی حکمت عملی کے مراحل ہیں۔ ہمارے مراحل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے مراحل بھی ہیں، ہجرت حبشہ کے بھی ہیں، اسلام میں پیچھے ہٹنا بھی ہے، صلح حدیبیہ بھی، سارے مراحل ہیں۔ لیکن ان مراحل کے باوجود اپنی شناخت کے اوپر جو شعور ہے پوری طرح معلوم ہے کہ ہم نے کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ تو انڈیا کے مسلمانوں کو پہلے تو داخلی سطح پہ یہ شعور ہونا چاہیے، پھر یہ شعور صرف ان کو وہاں کافی نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ نظریے کی بنا پر یہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، فلسطین میں بھی ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، تو ہمیں ملت اسلامیہ کے اس رشتے کو جمع کرنے کے لیے بار بار کانفرنسیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر یا انڈیا کے مسئلے کے اوپر مسلم امہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے تو یہ مشکل کام نہیں ہے۔ یہ کوئی سفارتی ذمہ داری کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی سفارتی طور پر جو ہے وہ، یا معاشی طور پر بھی اگر ہمارے امیر ممالک تھوڑا سا بھی اقدام کرنے پر آمادہ ہوں تو دنوں میں اس کے بہت سارے فرق سامنے آ جاتے ہیں۔ دراصل ہم نے اپنے نظریاتی تعلق کو اپنی وجہ کمزوری سمجھا ہوا ہے، جبکہ اس سے بڑی عزت کی بات ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی طاقت ہی ہماری کوئی نہیں کہ ہم سب کا ایک نبی، ایک قرآن، ایک کتاب، ایک نظریہ، اور جس کی وجہ سے ہم سب مشکلات کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو میری رائے میں تو جو میں نے تمام بات کہی ہے ذرا لمبی ہوگی، لیکن سمرائز اس کو یوں کروں گا کہ کنفیوژن اصل مسئلہ ہے، اور کنفیوژن کے بعد ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، اور کلیئر ہونے کے اندر حکمت عملی اسلام سے خارج نہیں ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن آپس میں پوری طاقت ہونا چاہیے۔ اور سعودی عرب میں، عرب امارات کے اندر، قطر میں، پاکستان میں سب سے ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیے اب کہ مثال آپ کے نے طور پر امارات کا بھی نام لیا تو آپ کو پتہ چلا کہ جو پچھلے دنوں مگادیشو میں جو ہوا ہے، جو کولیشن فورس نیٹو کی فورسز کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اس میں کئی اماراتیوں کو انہوں نے مارا ہے۔ یعنی اب یہ جو جس کفر سے ہمارا واسطہ ہے، جو لوگ یہ ساری کوشش کر رہے ہیں، وہ جو بلنکن وہاں پر آئے ہیں، یا دن رات جو برطانیہ کے وزیر وہاں پر آتے ہیں، تو وہ سب ایک قوم، ہمیں ایک قوم سے واسطہ ہے، 2 ملکوں سے نہیں، 28-30 ملک ہیں، اور 28-30 ملکوں سے پہلے
52 ملکوں پر مشتمل امریکی USA یونائٹڈ اسٹیٹ سے واسطے وہ سب اکٹھے ہیں. تو ان کے نظریاتی کام جو آپ اس کے اختلافات علیحدہ ہوں گے, ان نظریاتی قوموں سے جو واسطہ ہے وہ جواب میں نظریاتی قومیں ہی اس کا سامنا کر سکتی ہیں. تو ملت کا جو اتحاد ہے, اس اتحاد میں ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں جب امت کو اتحاد کی سب سے بڑی ضرورت تھی, ایک ایسی جماعت, ایسا نظریہ جو امت کے اندر ہی جو ہے وہ الجھن ڈالنا شروع کرتے تو وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے. میں اشارہ کرنا چاہوں گا ایران کا جیسے ایک کردار ہے, یا پھر یہ حوثیوں کا کردار بڑا اچھا ہے کہ یہ واحد وہ اقدام ہے جو انہوں نے ایسے کیا, جو بحیرہ احمر کے اندر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہاں سے انہوں نے انٹری پوائنٹ ہی ان کا بند کر دیا. لیکن یہی حوثی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے, ہم جانتے ہیں 6 سال سے حرمین پر انہوں نے بمباری شروع کر رکھی ہے. یا یہ ایرانی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے 3 مسلم ملکوں پر ایک دن 16 جنوری میں 3 مسلم ملکوں پر حملہ کیا. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے, اس پرآشوب دور میں مسلمانوں کی اصل طاقت ہمارے نظریات کی طاقت ہے, اور اس زمینی دنیا میں ملت کی طاقت ہے. اور جو بھی ملک نظریات کے میدان میں ہمیں کنفیوز کرتا ہے یا ملت کے میدان میں مسلم امہ پر, مسلم امہ کا کوئی ملک حملہ کرتا ہے, وہ مسلمانوں کا اصل دشمن ہے. یہ کام جو بھی کرے وہ غلط کر رہا ہے. اگر یہ کام اللہ نہ کرے افغانستان کی طرف سے ہوتا ہے, یہ کام پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے, یہ کام عرب, جس ملک کی طرف سے مسلم امہ کے داخلی اتحاد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, وہ اس وقت میں ہماری اصل طاقت کو نقصان دے رہا ہے. اگر یہ نقصان آج ایران کر رہا ہے تو قابل مذمت ہے. اگر یہ کام آج حوثیوں نے کیا تو بہت اچھا ہے, لیکن حوثیوں نے ماضی میں سعودی عرب پر حملہ کیا تو بہت غلط تھا. ہاں, پوری ملت اسلامی ایران کے ساتھ ہے کہ اللہ کرے اس کے پاس ایٹم بم ہو, لیکن ہماری پوری منشا یہ ہے نا کہ اس کے پاس یہ ایٹم بم ہونا چاہیے کفار کے لیے, نہ کہ اس کا یہ ایٹم بم جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں سنیوں کے لیے ہو. اگر اس کا یہ کفار کے لیے ہوگا, غیر مسلموں کے لیے, تو پوری مسلم امہ اس کے پیچھے ہوگی. تو میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نظریات ہماری اصل طاقت ہیں. ہم ایک نظریاتی قوم ہیں, اور اس قوم نے, اس نظریے نے سب سے بڑی طاقت ہمیں ملت کی طاقت دی, جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس ملت کی طاقت پہ انڈیا کے مسلمانوں کو یا فلسطین کے مسلمانوں کو داخلی سطح پر متحد اور منظم ہونا چاہیے. فلسطین میں بھی مسئلہ آج کا نہیں ہے. فلسطین کے اندر حماس تھے, اور ساتھ جو تھی وہ جو ان کی دوسری حزب اللہ نہیں, PLO, ان دونوں میں 15 سال سے اتنے زیادہ اختلافات ہیں. بھی دشمن آپ کے دروازے پر کھڑا ہے, اور آپ اپنے میں اس اختلاف کو سمیٹیں, اپنی طاقت کو منتشر ہونے سے بچائیں, اور ہر وہ حکمت عملی اپنائیں, اور جو آپ کو آپس میں تقسیم کرے یہ خارجی رویہ ہے جو مسلمانوں میں آپس میں حملہ آور کرتا ہے, آپس میں طاقت کو منتشر کرتا ہے. تو انہیں اس کے بعد پھر پوری مسلم امہ کے اندر اس کے لیے ہر جگہ کوشش کرنی چاہیے. اور ہر پاکستان کو بھی ضرورت ہے, کشمیر کے معاملے کے اندر تائید کی ضرورت ہے, ہر مسلم ملک کو ضرورت ہے. تو مسلم امہ کے رشتے پر کوئی آنچ اور کوئی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے. زبیر بھائی, آپ کیا میں تو اس مسئلے کا یہ حل سمجھتا ہوں. ایک اور نقطہ بھی ہے کہ ہمیں ان قانونی نکات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ موجودہ قانون کہاں کہاں ہمیں مدد دیتا ہے. باقی یہ موجودہ قانون سے بہت امید نہیں رکھی جا سکتی, لیکن انڈیا کے دستور کے اندر یہ بات موجود ہے, مذہبی عبادت گاہوں کو تحفظ ہے. تو مذہبی ایک ٹیم ہو, پہلے وہ ایک جماعت, ایک وجود تو بنے گے, ایک جسد ملی تو بنیں گے, اس کے بعد ان کے اندر قانونی جدوجہد کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے. اور انہیں پتہ ہو یہاں ہم نے مسلمانوں کو چھیڑا تو مسلمان سارے کے سارے تمام مسلمانوں کو ایک ہی موقف ہوگا. ہمیں پاکستان میں معلوم ہے, ہم ایک فلاں جماعت کے بارے میں بات کرتے ہیں, تمام کا ایک ہی موقف ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم تحفظ کر سکتے ہیں. اور یہ داخلی سطح پر ملت نہیں ہے, عالمی سطح پہ ایک ملت ہے, اور یہ ملت ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے. تو اللہ کرے اس بات کا شعور ہمیں ہو جائے. بھائی, یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ اس وقت جو ہے حوثیوں کا کردار جو ہے وہ قابل تعریف ہے, کیونکہ انہوں نے ایک طرح سے ملت کو ریپرزینٹ کیا ہے. ویسے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں؟ کس اعتبار سے نقصانات؟ حوثیوں کا یہ جو سٹانس ہے, کیونکہ پچھلے دنوں حوثیوں کی ہوئی ہے میٹنگ سعودی عرب کے ساتھ بھی, جس کو مذاکرات وغیرہ کروانے میں جو ہے عمان کا کردار بہت قابل تعریف بھی تھا اور خاصا ایکٹیو بھی تھا. اور اس میں جو حوثیوں کے جو لیڈر ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں ایک تو ہم کھڑے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہمیں اپنے خطے کے اندر اگر فلسطینی ریاست کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہمارا خطے کے اندر ڈسٹیبلٹی آتی ہے, ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے بھی یہ کام کرنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے اس سٹینس کو وہ کتنا لے کے گھسیٹ سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی کل پرسوں کے حملے کے اندر ان کے 17 بندے جاں بحق ہوئے ہیں. آپ اس کے کچھ نقصانات بھی دیکھتے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا. بہرحال ابھی تک تو یہی معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ تقریباً اس کو اپریشیٹ ہی کر رہے ہیں. مطلب حوثیوں کا جو بھی کردار ہے, ایون کہ سنی سیکٹس کے اندر بھی بہرحال ان کے لیے اپریسیشن کی ہی ورڈز ہیں جو ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں.
اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ باقی جو ممالک ہیں ان کا کردار اس طرح کا نہیں رہا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. ایون کہ ترکی کا بھی صرف بیان بازی تک ہی محدود رہا. اور پاکستان تو اپنے انتخابات میں الجھا ہاں پاکستان نے تو خیر بیان بازی بھی نہیں کی. سعودی عرب کو لے لیں آپ یا ایران کو بھی لے لیں, ٹھیک ہے, تو یہ سارے تو صرف بیان بازی کی حد تک ہی رہے ہیں. ہاں اب یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو رفاح کا معاملہ ہوا ہے تو رفاح میں جو ہے وہ ایک تو مصر نے بھی بیان دیا کہ جی اس کو مصر کے اوپر جو ہے وہ حملہ سمجھا جائے گا اگر رفاح میں یہ آپریشن کرتا ہے اسرائیل تو. اور دوسری طرف جو ہے وہ سعودی عرب نے بھی انہوں نے بھی یہ بیان دے دیا کہ جی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جتنا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تو وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, تو اس سے زیادہ کی جب وہ بات کرتا ہے اسرائیل تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کے اوپر ہم رسپانس دیں گے. پتہ نہیں وہ بھی رسپانس دیں گے کہ نہیں دیں گے. لیکن فی الحال یہ جو یمن کا رسپانس ہے یہ بہت ہی اپریشیبل ہے, اور خاص طور پہ اس قوم کی جو صورتحال ہے, مطلب بھوک ہے, قحط ہے, تو اس بھوک اور قحط کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے وہ رسپانس کر رہے ہیں اور مسلسل کیے چلے جا رہے ہیں, ثابت قدمی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. تو اور ان کو اس میدان میں کامیابیاں بھی خاصی ملی ہیں. اب ان کا کل کی جو دھمکی تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ کام کیا گیا تو ہم وہ جو نیٹ ورکنگ وہ جو تار ہے نا, کیبل جو ہے جو کنیکٹیوٹی کی ہے, ہم اس کو کاٹ دیں گے. چلیے ہم اپنی بات میرا خیال اس میں ہے, بس اس میں کنکلوژن میرا خیال ہے وہ یہی دیکھنا چاہیے مسلم امہ کو OIC یا اس طرح کے کسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر اپنے فیصلے مسلم امہ کو آپس میں کرنے چاہیے. جیسے یہ 11 نومبر کو OIC کا اجلاس ہوا, 57 مسلم ملک بیٹھے نا, ان 57 مسلم ملکوں کو بیٹھ کر اپنے فیصلے اپنے اپنے مفادات بھی علاقائی ہیں لیکن سب سے اوپر ملت کا مفاد ہونا چاہیے. اور اس میں حوثیوں کا جو کردار ہے اس کی وجہ سے پوری یہ یورپ کی جتنی سپلائی لائن ہے وہ ساری سپلائی لائن سے دو طرف سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ایک طرف سے گلف سے ساری سپلائی, یہاں سے ان کا سامان جانا بند ہو گیا, ان کی خریداری بند ہو گئی. اچھا لیکن یہ علاقائی مفادات ہیں, ان علاقائی مفاد کو فلسطینیوں کے خون کی یا ان کی قیمت پر نہیں کرنا چاہیے. فلسطینیوں کے بارے میں دباؤ ڈالنے کا اگر ایک اچھا طریقہ موجود ہے اور حوثیوں نے کیا تو بہت اچھا کام کیا. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ OIC کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ملت کی بنا پر فیصلہ, جسم کی بنا پر فیصلہ کرنا چاہیے. البتہ جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں ان کو بھی سپلائی لائن ہونی چاہیے لیکن جسم کی قیمت پر نہیں. ہم سب ایک جستے ملی ہیں. ہمارا بنیادی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح بنایا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جسد کی مانند ہے, اگر اس کو ایک جگہ درد بخار ہوتا ہے تو پورا جسم اس کے لیے تڑپتا ہے. تو یہ بنیادی نظریہ ہے اور باقی مفادات اس کے تابع ہونے چاہیے. علاقائی مفاد, پاکستان کا علاقائی مفاد ہے, یا عرب امارات کا علاقائی مفاد ہے, مصر کا علاقائی مفاد ہے. تو ان علاقائی مفاد کو ماتحت ہونے چاہیے. جب تک ہم ان نظریاتی کلیئرنس میں نہیں آتے تب تک یہ مسئلے ہمارے ہم ختم نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بہرحال ہمیں جو لوگ مسئلے کا شکار ہیں ان لوگوں کو اپنی جگہ پر کم از کم ایک جماعت بن جانا چاہیے. اکیلے جتھوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. بارک اللہ فیکم. آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ہم اس بات کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ویورز کیا سمجھتے ہیں حوثیوں کے استخدام کی؟ آپ تعریف کریں گے تو سبسٹینشیل تعریف کیا ہوگی, اس کا علاقے پر یا خطے پر یا ان کے سٹانس کا جو ہے دنیا کے اوپر کیا اثر پڑا ہے, اور اسی طرح ان کے استخدام کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.